بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری ہے کہ جس طرح رب العزت نے یا جس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات حسنہ اور صفات علا کا ذکر ہے، اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا ثبوت پاتے ہیں۔ احادیث کا کیا مقام مرتبہ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور بالخصوص اس کی اہمیت باب صفات میں، صفات باری تعالی کے بارے میں احادیث کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں گزشتہ ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے باتیں رکھی گئی تھی۔ آج ہم آتے ہیں چند احادیث کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے متن میں فرمایا، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ بہت ساری صفات ایسے ہیں جو کہ احادیث میں نہیں، لیکن جو کہ قرآنی آیات میں نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مروی احادیث میں کیا ہے پائی جاتی ہے۔ پہلی حدیث ہے حدیث اول جو متن میں ہے۔ اس حدیث سے شیخ الاسلام نے یہ ثابت کرنا چاہا، یہ بتانا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت نزول ہے، یعنی نزول الہی۔ مطلب یہ کہ رب العزت آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ کہاں نازل ہوتا ہے؟ آسمان دنیا پر، کیونکہ آسمان ایک نہیں، 7 آسمان ہے۔ تو رب العزت کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے اوپر جو آسمان جہاں پر ہے ادھر سے رب العزت آسمان دنیا سب سے آخری آسمان پر کیا ہے نازل ہوتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل لیلہ، ہمارا رب، ہمارا پروردگار نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ کہاں پر؟ الى سماء الدنیا، آسمان دنیا۔ آسمان دنیا سے مراد وہ آسمان جو ہمیں دکھتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے اوپر۔ اس آسمان پر رب العزت ہر رات کو نازل ہوتا ہے، اور کس مقصد کے لیے نازل ہوتا ہے اس کے بارے میں، یعنی ہر رات کو نازل ہوتا ہے کس مقصد کے لیے، کیا معاملہ ہے نزول کا؟ نزول کے وقت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آسمان دنیا پر رب العزت ہر رات کو نازل ہوتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ، آخری پہرا باقی رہ جاتا ہے۔ یعنی رات کو 3 حصے میں ہم تقسیم کرتے ہیں، تو اس کا جو تیسرا حصہ ہے جسے رات کا آخری پہر، آخری حصہ کہا جاتا ہے، رات کے اس وقت میں رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ فیقول، اور رب العزت فرماتا ہے، کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے تو میں اسے اس کے مانگی ہوئی چیز کو کیا ہے دے دوں۔ من یستغفرنی فاغفر له، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی کیا ہے مغفرت فرما دوں۔ تو یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس روایت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے، صفات باری تعالی میں سے 2 اہم صفت کا ثبوت مل رہا ہے۔ پہلی صفت ہے صفت نزول، اور دوسری صفت ہے صفت قول یا صفت کلام۔ صفت نزول کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب العزت ہر رات کو، رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر کیا ہے نازل ہوتا ہے۔ تو نزول ہونا یہ ایک صفت ہے۔ رب العزت عرش الہی پر ہے، مستوی ہم جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ رب العزت کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ مختلف اوقات میں، جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ رات کے آخری پہر کو رب العزت آسمان دنیا پر کیا ہے نازل ہوتا ہے۔ اور یہ نزول مجازی نہیں بلکہ نزول حقیقی ہے۔
حقیقت میں رب العزت کیا ہے نازل ہوتا ہے. اب کس طرح نازل ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے اترنے کا، نزول کا، اس کے بارے میں ہمیں اتنی تفصیلات نہیں بتائی گئی. ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس بات پر کہ رب العزت سے متعلق نزول الہی کا جو مسئلہ ہے ثابت ہے، اور اسی طرح نازل ہوتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے. یہ پہلی صفت اس حدیث سے کیا ہے معلوم. ایک دوسری صفت جو اس حدیث میں پائی جاتی ہے وہ صفت قول ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کلام فرماتا ہے، اللہ کی ذات سے کلام ہوتا ہے. کیونکہ اس حدیث میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تو فیقول، تو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے مجھ سے سوال کرے کچھ مانگے تو اس کی مانگی ہوئی چیز کو میں اسے دے دوں، کون ہے میری مغفرت طلب کرے میں اس کی کیا ہے مغفرت فرما دوں. تو یہ دو صفت اس حدیث سے کیا ہے ثابت ہو رہی ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس حدیث میں جو صفت نزول کا ذکر ہے یا نزول الہی کا جو ذکر ہے، یہ نزول حقیقی ہے، یہ نزول حقیقی ہے. اس حدیث سے ہمیں ایک تیسری صفت اور ثابت کر سکتے ہیں اس حدیث پر، اگر ہم غور کریں اس کے معنی مفہوم پر، اور وہ یہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت صفت علو ہے. رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت صفت علو ہے، یعنی اللہ اوپر ہے، بلندی پر ہے، اونچائی پر ہے. کیونکہ نزول ہونا یہ اسی وقت ہوگا جب اوپر سے کوئی، اوپر سے کیا ہے نازل ہو، اوپر سے نیچے کی طرف اترتے ہیں. تو جس طرح رب العزت سے متعلق یہ صفت ثابت ہے نزول الہی، اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت صفت علو ہے، صفت علو ہے. ایک اور صفت ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں اگر غور کریں ہم، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کریم ذات ہے. اللہ کی ذات کریم ہے، کرم، سخاوت. اور وہ کیسے؟ کہ خود اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتا ہے اور خود دعوت دیتا ہے لوگوں کو کہ کون ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو کیا ہے قبول کروں. یعنی یہ انتظار نہیں رب العزت کی طرف سے کہ لوگ خود مجھ سے دعا کریں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی انہیں دعوت دے رہا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی کیا ہے مغفرت فرماؤں. تو رب العزت کی ایک اہم صفت یہ بھی ثابت ہے، وہ کیا ہے صفت کرم ہے. اس حدیث سے ایک اہم سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم رات کے اس حصے کو، اور وہ رات کا آخری پہر، اس حصے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو ضرور یاد کریں. یعنی پوری رات ہم سوئیں کوئی حرج نہیں، لیکن رات کا یہ جو آخری حصہ ہوتا ہے، آخری پہر جو ہوتا ہے، اس وقت ہم جا کر کے عبادت ضرور کریں، اللہ تبارک و تعالی کو ضرور یاد کریں. کیونکہ یہ بہت ہی غنیمت اور بہت ہی قیمتی وقت ہے. اس وقت بندہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور مانتا ہے. جو کچھ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے مانگتا ہے اللہ اس سے وہ چیز ضرور دیتا ہے. اور بڑے سے بڑے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرے، اللہ تبارک و تعالی اس وقت اپنے بندوں کی مغفرت بھی کیا ہے ضرور فرماتا ہے. تو یہ وقت یوں ہی نہ گزر جائے رات کے حصے کا، بلکہ اس حصے میں کیا ہے جا کر کے ہمیں عبادت کرنے کی، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کی کیا ہے ضرور کیا ہے کوشش کریں. آگے بڑھتے ہیں ایک دوسری حدیث جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا، اور اس حدیث کے ذریعے یہ بتانا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت صفت فرح ہے. الفرح یعنی اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، خوشی، یہ اللہ کی صفات میں سے متفق علیہ روایت ہے. حدیث کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للہ اشد فرحا
بتوبة عبده من أحدكم براحلته. یقیناً بندہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، تو اس موقع پر اللہ جو خوش ہوتا ہے، یہ خوشی اللہ کی اس بندے کی خوشی سے کئی زیادہ آگے بڑھ کر یہ خوشی ہے۔ وہ بندہ جو سفر کر رہا ہے اپنی اونٹنی کے ساتھ، تھک جاتا ہے، کسی سائے تلے جو ہے وہ آرام کرتا ہے اپنی اونٹنی کو باندھ کر کے یا اپنی سائڈ میں کر کے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ اونٹنی کو نہیں پاتا، اونٹنی غائب ہو گئی ہے، پھر ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے کیا ہے وہ اونٹنی مل جاتی ہے، اور جب اونٹنی ملتی تو کیا کہتا ہے خوشی میں آ کر کے، اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، اللہم انت عبدی وانا رب، یعنی انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بسا اوقات ہوش کھو بیٹھتا ہے، تو وہ بندہ ڈھونڈتا تلاشتے سفر میں کے دوران جب اونٹنی اس کی غائب ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، اسے جب مل جاتی ہے وہ اونٹنی، اتنی خوشی اسے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ خوشی کے مارے کیا کہہ بیٹھتا ہے وہ، اے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ معاملہ کیا ہے، برعکس ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، لیکن وہ اس کے برعکس کہہ بیٹھتا ہے، کس بنا پر؟ وہ خوشی سے ہوش اپنا کیا کھو بیٹھا، اتنی زیادہ اس کی خوشی ہوتی ہے۔ اس کی جو خوشی ہے اس سے کئی زیادہ اللہ تبارک و تعالی، کئی درجہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی سچی توبہ پر کیا ہے خوش ہوتا ہے۔ بندہ برائیوں کا ارتکاب کرے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، لیکن اس کے اندر غلطی کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صدق دل سے عزم کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تو یہ توبہ اس کے لیے توبہ تو ہے ہی، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن صرف معافی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس پر خوش ہوتا ہے، اور اللہ کی جو خوشی ہے، ایسی خوشی جو کہ مشکل سے مشکل مرحلہ طے ہونے پر، اس سے نجات حاصل ہونے پر بندے کو جو خوشی ہوتی ہے اس سے بھی کئی درجہ کیا ہے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے خوش ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے جو صفات باری تعالیٰ میں سے ایک اہم صفت ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہوتی ہے یہ حقیقی خوشی ہے، یہ نہیں کوئی مجازی ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، لیکن اس خوشی کی کیا صفت ہے مزید اور اس کے بارے میں ہمیں کیا نہیں بتایا گیا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی مخلوقات کی خوشی جیسے ہوتی ہے، یہ خوشی رب العزت کی اسی طرح ہے جس طرح رب العزت کی ذات کے لائق ہے۔ اس سے ہمیں جو ایک اہم سبق ملتا ہے وہ ظاہر سی بات یہ ہے کہ ہمیں حریص ہونا چاہیے، اس کے لیے برابر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے توبہ، استغفار صدق دل سے برابر کرتے رہیں، اور خاص طور پر جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے سرزد، اس کا ہمیں احساس ہو تو ہم اس پر ڈٹے نہ رہیں بلکہ صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور دعا کیا ہے ضرور ہم کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کریں۔ تو یہ دوسری حدیث تھی۔ تیسری حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس حدیث میں رب العزت کو ہنسی آتی ہے، رب العزت ہنستا ہے، ہنسی آتی ہے، یہ صفت کیا ہے ثابت ہو رہی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدهما الاخر کلاہما يدخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی کو دو آدمی کی حالت پر ہنسی آتی ہے۔ یضحک ضحک سے ہے، اور عربی زبان میں ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو، یضحک ہنستا ہے، اور ادھر ہنسی کس کی ہے؟ رب العزت کی ہے۔ جب دو آدمی کو دیکھتا ہے، دو آدمی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پر اللہ کی ذات کو کیا ہے ہنسی آتی ہے۔ کیا معاملہ ہے اس دو آدمی کا؟ اس پر ذرا غور کریے گا
یقتل احدہم الآخر، ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا ناحق قتل کر بیٹھتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا ناحق قتل کر بیٹھتا ہے، کلاہما یدخل الجنہ، لیکن دونوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرتا ہے۔ یعنی غور کریے، دو لوگ، ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کا قتل کیا، جو مقتول ہے جس کا قتل ہوا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ نیک تھا، ایمان والا تھا، اسے شہادت نصیب بھی تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا، لیکن قاتل جس نے ناحق قتل کیا وہ بھی جنت میں جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان دونوں آدمیوں کی حالت پر، کہ ایک تو مقتول ہے اور دوسرا قاتل ہے، جرم کا ارتکاب کیا، ان دونوں آدمی کی حالت پر کہ یہ دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو ان دونوں کی حالت پر کیا ہے؟ ہنسی آتی ہے۔ ادھر یہ بات ثابت تو ہو رہی ہے یقیناً، ایک صفت کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے صفت ضحک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ہنسی آتی ہے، لیکن یہ وضاحت کر دینا بھی بے حد ضروری ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں جنت میں جائیں، مقتول جنت میں جائے سمجھ میں آتا ہے، لیکن قاتل کیسے جنت میں جائے گا؟ تو اس کی وضاحت اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اسلام و کفر کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں ایک کافر شخص جو غیر مسلم ہے، اس نے میدان جنگ میں ایک مسلمان کا قتل کر دیا، تو ادھر مسلمان کو کیا درجہ حاصل ہوا؟ شہادت کا درجہ حاصل ہوا کہ میدان جنگ میں شہید کیا گیا، تو یہ جنت میں داخل کیا، لیکن جو قاتل جو کافر تھا اس وقت، غیر مسلمان تھا، وہ بچ گیا، اس کا قتل نہیں ہوا، اور یہی قاتل آگے جا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نصیب میں ہدایت لکھی، تو اسے ہدایت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی ایمان لے آتا ہے، موحد ہوتا ہے، اور اسی ایمان پر، توحید خالص ہی پر کیا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، اگرچہ اس نے قتل جیسے جرم کا ارتکاب کیا، لیکن یہ کب ارتکاب کیا تھا اس نے؟ جب وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، جب وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوا تب اس نے قتل کیا۔ اور جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ، یہاں تک کہ اگر جنگ کے میدان میں مسلمانوں کا قتل کیا ہو، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد کیا ہے؟ اسے شہادت نصیب ہوئی ہو، یا اپنی موت، یعنی مرا ہو کسی بیماری میں مبتلا ہو کر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کی برکت پر کیا؟ اسے جنت میں داخل کیا۔ تو رب العزت کو ان دونوں شخص کی حالت کو دیکھ کر کیا ہے؟ ہنسی آتی ہے، جیسے کہ اس حدیث میں کیا ہے؟ یہ بات گزری ہے۔ اس سلسلے میں یعنی ایک روایت جو بعض اہل علم یعنی بطور مثال بیان کرتے ہیں، جس کا ذکر شیخ ابن عثیمین نے اپنی شرح میں کیا ہے العقیدۃ الواسطیہ کی، کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ او یضحک ربنا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہنستا ہے، اسے ہنسی آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں، ہمارا رب پروردگار ہنستا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک چوتھی حدیث جس پر ہم اپنی باتوں کو ختم کریں گے، اس حدیث سے اللہ تبارک و تعالی کی ایک اور صفت ثابت ہوتی ہے کہ رب العزت کو تعجب ہوتا ہے، رب العزت کو تعجب ہوتا ہے۔ اور حدیث یہ ہے، حدیث کا جو درجہ ہے درجہ حسن ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے حدیث کو نقل کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غیرہ، ہمارے رب، ہمارے پروردگار کو تعجب ہوتا ہے کس بات پر؟ کہ اس کا بندہ بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے، یعنی فقر و فاقہ ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، کوئی اور تنگی پریشانی ہے، تو بندہ اس تنگی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن
اسی میں پڑا رہتا ہے، اسی میں مبتلا رہتا ہے، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، شاید یہ مصیبت مجھ پر سے ہٹنے والی نہیں، مایوس ہو جاتا ہے۔ وقرب غیاری، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلد حالات کو بدلنے والا ہے۔ یعنی بندہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر، تھوڑی تھوڑی مشکلات پر مایوس ہونے لگتا ہے، کوشش کیا کامیابی حاصل نہیں تو مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا، پھر کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ کا معاملہ کیا، وقرب غیرہ، اللہ جو حالات کو بدلتا ہے وہ بہت ہی قریب ہے۔ آج پریشانی ہے، یہ پریشانی دور ہو کر کے رہی، کب دور ہوگی؟ بہت قریب ہے وہ وقت، اللہ بدل کر کے۔ اللہ کبھی کسی معاملے کو، کسی چیز کو ایک حالت نہیں رکھتا۔ آج تنگی ہے، یہ تنگی جو ہے کل دور ہونے والی، کل کشادگی آئے گی تو وہ کشادگی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ہر انسان اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنے اپنے گریبان میں جھاگے، آج ابھی تک کی جو اس کی زندگی ہے، کیا ہمیشہ مالی جو معاملہ ہمارا ہے برابر ایک رہا؟ نہیں، کبھی ہمیں شدید مال کی ضرورت پڑی ہوگی، لوگوں سے شاید قرض لینا پڑا ہو، یا پیسے کا انتظام کسی اور صورت سے کرنا ہو، کیا ہم نے، لیکن یہ حالات ہمیشہ انسان پر نہیں رہتے ہیں۔ مال کی فروانی بھی ہوتی ہے کہ خوب زیادہ مال آ جاتا ہے، پریشانی کی بات، یہ سب کون حالات کو بدلنے والا ہے؟ رب العزت ہے۔ خیر کے بعد شر، شر کے بعد خیر، سکون کے بعد بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی اور مصیبت کے بعد کیا سکون کی کیفیت ہوتی ہے، سب کون کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غیره، ہمارے رب کو، ہمارے پروردگار کو تعجب ہوتا ہے بندے کی مایوسی پر، کہ بندہ مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، حالانکہ معاملہ کیا ہے، وقرب غیره، اللہ حالات کو بہت جلد کیا ہے، بدلنے والا، الٹنے والا ہے۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، ينظر الیکم ازیلین قنطین یا قنطین، کہ رب العزت تمہیں دیکھتا ہے، ینظر دیکھتا ہے، ازیلین قنطین، کہ تم پریشانی میں ہو اور مایوسی میں ہو۔ پریشانی ہے، پریشانی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مایوسی کے بھی تم شکار ہو، اس حالت میں رب العزت تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ فَيَظَلُّ يَضْحَكُ، اور اللہ کی ہنسی، یہ سلسلہ کیا ہے، جاری رہتا ہے، اسے تعجب ہوتا ہے اور تمہاری حالت پر ہنسی بھی آتی ہے۔ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہارا جو فرج، یعنی تمہاری جو نجات ہے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، وہ بہت ہی قریب ہے۔ تو بندہ بہت جلد مایوسی کا شکار ہوتا ہے، تو اس پر اللہ کو تعجب ہوتا ہے، بندہ میرا کیوں جو ہے ایسے مایوسی کا شکار ہو رہا ہے، حالانکہ بہت جلدی انسان کے حالات میں بدلتا ہوں، اور رب العزت اپنے بندے کو مایوسی کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں اسے دیکھتا رہتا ہے، اور اس پر رب العزت کو ہنسی بھی آتی ہے، کیونکہ رب العزت کو یہ علم ہے کہ میرے بندے کی یہ مصیبت اس سے جلد ہی کیا ہے، میں دور کرنے والا ہوں۔ تو اس حدیث میں کئی سبق ہیں ہمارے لیے، جو کہ ایک اہم سبق جو بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تعجب، یعنی اللہ کی ذات کو تعجب ہوتا ہے لوگوں کی حالت پر، اور اسی طرح رب العزت کو اس لیے تعجب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بدلنے والا ہے، ہمیشہ ایک حالات رکھتا نہیں انسان کو، لیکن اس کے باوجود انسان بہت ہی جلد مایوسی کا کیا ہے، شکار ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، پابندی کرے، یقیناً رب العزت کیا ہے، بہت ہی جلد کیا ہے اس کے حالات کو، یعنی پریشانی سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کیا ہے ضرور نجات دے گا۔ تو یہ ایک اہم سبق مل رہا ہے، اور اسی طرح اس حدیث میں پھر جو ہے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہنسی آتی ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے۔ اور عام طور پر اگر دیکھا جائے، یعنی صفات کے معاملات کو چھوڑ کر کچھ اور کیا ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے؟ جی ہاں، ہمیں اس حدیث سے یہ ایک اہم سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت اپنے ہر ایمان
والے کو کیا ہے پہنچتی ہے، جیسے کہ رب العزت کا فرمان ہے قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، مہربانی سے مایوس ہو جاتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی سے مایوس ہونا، اللہ کی انعامات سے مایوس ہونا، یہ گمراہ لوگوں کی کیا ہے یعنی صفت ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ تم اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت، اس کی طرف سے جو خیر و بھلائی ہے، اس سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اس سے مایوس کون ہوتا ہے؟ الا القوم الکافرون، صرف اور صرف وہی لوگ جن کے اندر کفر پایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے اندر اللہ کا ایمان نہ ہو، اس بات پر یقین نہ ہو کہ اللہ حالات کو بہت جلد بدلتا ہے اور یعنی بیماریوں سے، مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، جس کے اندر اس پر ایمان نہیں، یقیناً کیا ہے اس نے یعنی اللہ کو پہچانا نہیں اور کفر کا ارتکاب کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا انسان کیا ہے مایوس کا شکار ہوگا۔ اور ہم میں سے شاید بہتوں کو یہ صورت یاد بھی ہوگی، سورہ علم نشرح، جس میں رب العزت نے فرمایا ان مع العسر یسرا، فرمایا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، دو مرتبہ دہرایا اس بات کو، فرمایا یاد رکھو یقیناً مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے، مع کا مطلب ہے ساتھ، تو ادھر عسر کہتے ہیں تنگی کو اور یسر کہتے ہیں آسانی کو، تو تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی آنے والی، گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے تو آسانی اس کی کے ساتھ ہے، بہت قریب ہے، تم تک کیا ہے پہنچی۔ دوبارہ پھر رب العزت نے اس بات کی تاکید کی اگلی آیت میں ان مع العسر یسرا، یقیناً کیا ہے عسر کے ساتھ کیا ہے یسر ہے، تنگی کے ساتھ کیا ہے آسانی، یہ نہیں کہ تنگی کے بعد آسانی آئے گی، بلکہ یہ تنگی کے ساتھ ساتھ کیا ہے آسانی بھی کیا ہے انسان کو حاصل ہوگی۔ تو یہ چند احادیث تھیں جن سے رب العزت سے متعلق کئی صفات کیا ہے ثابت ہو رہی ہیں، آپ حضرات کے سامنے ان احادیث کا ذکر ہوا، ان کی مختصر انداز میں کیا ہے وضاحت کی گئی، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن پر جو ہے ہماری گفتگو انشاءاللہ جو ہے آگے آنے والی مجالس میں کیا ہے وہ سلسلہ کیا ہے جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان احادیث پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا اقرار، اس پر ایمان رکھنے کی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔